بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، پروگرام پیام رحمت 72 نیوز کی رمضان ٹرانسمیشن، اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد انعام مصطفی۔ اللہ رب العزت کا بے پایاں لطف و کرم اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین پاک کے تصدق سے ہم ماہ رمضان المبارک کی بابرکت گھڑیوں میں موجود ہیں۔ یہ ماہ رمضان المبارک اپنی برکتوں، اپنی سعادتوں اور اللہ رب العزت سے بے شمار انعامات لیے ہمارے لیے آیا، اور فقط اس لیے آیا کہ وہ انسان جو گناہوں کی دلدل میں پھنس چکا، جو انسان راہ ہدایت سے بھٹک چکا، جو دنیا کی محبت میں، مال کی محبت میں، اولاد کی محبت میں اور شب و روز کے جھنجٹوں میں گر چکا ہے، اس انسان کو ان جھنجٹوں سے، ان بیکار کاموں سے اور ان فضول اوقات سے نکال کر اللہ کی یاد میں مصروف کر دیا جائے۔ معزز ناظرین، بندہ مومن، اللہ رب العزت بندہ مومن سے فقط ایک چیز چاہتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے دو راستے انسان کے لیے بنا دیے، ایک راستہ سیرت مستقیم اور ایک راستہ دلالت کا، گمراہی کا، بے راہ روی کا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا میرا بندہ فقط وہ ہے جو میری بارگاہ میں آتا ہے اور مجھے منانے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ معزز ناظرین، یہ ماہ رمضان المبارک کی بابرکت گھڑیاں ہمارے درمیان اللہ رب العزت نے فقط اس لیے بھیجی ہیں کہ ہم اپنے مولا کو منا سکیں۔ یاد کیجئے وہ حدیث پاک جس میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کیا کہ جب اللہ رب العزت نے شیطان کو اپنی بارگاہ سے نکالا نا، تو جب اس کو نکالا جا رہا تھا تو وہ شیطان اللہ سے مخاطب ہوا اور اللہ کو جا کر عرض کرنے لگا، کہنے لگا کہ اے باری تعالی، تو میرا مالک ہے، خالق ہے، تو ساری کائنات کا پالنے والا ہے، مگر تو مجھے اپنی بارگاہ سے نکال رہا ہے نا، تو میں جب تک دنیا کے اندر موجود رہوں گا میں تیرے بندوں کو ہدایت کے راستے سے دور کرتا رہوں گا، میں تیرے بندوں کو گمراہی میں ڈالتا رہوں گا، میں تیرے بندوں کو بے راہ روی کی طرف لے کر جاؤں گا، میں تیرے بندوں کو فحاشی اور یعنی بے حیائی کی طرف لے کر جاؤں گا، میں تیرے بندوں کو ہدایت کے نور سے دور لے کے جاؤں گا، تقوی کے نور سے دور لے کر جاؤں گا، ایمان کے نور سے دور لے کر جاؤں گا، تیری یاد سے دور لے کر جاؤں گا، تیرے مکھڑے کے دیدار کی طلب سے، تیرے مکھڑے کے دیدار کی تڑپ سے دور لے کے جاؤں گا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا تھا اے شیطان، تو میرے بندوں کو گمراہ نہیں کر سکتا، جو میرے بندے ہوں گے نا وہ میری طرف ہی آئیں گے، تیری طرف نہیں آئیں گے، اور اگر وہ لوگ جو تھوڑے کمزور ہوں گے اگر تو انہیں اپنی راہ راست سے ہٹا بھی دے گا نا، تو میں کریم ہوں، میں رحیم ہوں، میں غفور ہوں، میں ستار ہوں، میں علیم بذات الصدور ہوں، میں رب ہوں، ساری کائنات کا پالنے والا ہوں، میں رحیم اور کریم ہوں، تو میرے بندوں کو راہ راست سے ہٹائے گا اور میں اپنی رحمت کی وجہ سے، ان کے توبہ کر لینے کی وجہ سے انہیں بخشتا چلا جاؤں گا۔ معزز ناظرین، یہ ماہ رمضان المبارک اس راہ راست پہ آنے کا بہترین ذریعہ ہے جس راہ راست کو خدا نے اپنے بندوں کا اسوہ کامل قرار دیا، اپنے بندوں کی اعلیٰ نشانی قرار دیا۔ اللہ رب العزت نے جہاں پر انسان کو رشد و ہدایت کی طرف لانے کے لیے بے شمار اقدامات کیے نا، وہاں اللہ رب العزت نے کائنات کے اندر کچھ ایسی ہستیاں جنہیں آپ مینارہ نور کہہ سکتے ہیں، جنہیں آپ مینارہ تقوی کہہ سکتے ہیں، جنہیں آپ مینارہ ہدایت کہہ سکتے ہیں، جنہیں آپ مینارہ ایمان کہہ سکتے ہیں، جنہیں آپ مینارہ حب الخدا کہہ سکتے ہیں، مینارہ حب الہی کہہ سکتے ہیں، مینارہ حب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ سکتے ہیں۔ ایسی شخصیات اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام
السلام سے لے کر آج کے زمانے تک لاکھوں کروڑوں لوگ ایسے پیدا کیے ہیں جو دوسرے انسانوں کے لیے مینارہ نور بن کر انہیں گمراہی کے راستوں سے ہٹا کر نیکی کے راستے کی طرف لانے کے لیے اپنا کردار ادا کرتے رہتے ہیں۔ معزز ناظرین، آپ کے علم میں ہے کہ ہم روزانہ ایک نئے ٹاپک پر بات کرتے ہیں۔ آج ہم جس عظیم موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں اور جس عظیم ہستی کا ذکر کرنے جا رہے ہیں، جس عظیم مینارہ نور کا تذکرہ کرنے جا رہے ہیں، وہ مبارک ذات حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی مبارک سیرت ہے۔ اور آپ کی زندگی کے واقعات اور معاملات زندگی کو سمجھ کر، جان کر ہم اس نتیجے پر پہنچ سکیں گے کہ اللہ رب العزت نے ان کی ذات میں ہمارے لیے کیا انعامات رکھے ہیں۔ معزز ناظرین، آپ کے بچپن سے لے کر آپ کے وصال تک آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت میں آپ کا رہنا، آپ کی تربیت میں رہنا اور عالم انسانیت کی خواتین کے لیے ایک رول ماڈل بننا، ان تمام واقعات کو آج کی اس مختصر نشست میں ذکر کریں گے۔ معزز ناظرین، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ان عظیم ہستیوں میں سے ہیں جن کو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو بے پناہ محبت تھی، جن کو آقا سے محبت تھی اور جن سے آقا کو محبت تھی۔ معزز ناظرین، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس زوجہ محترمہ اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کا نام عائشہ تھا اور آپ کی کنیت ام معبد تھی، ام عبد تھی۔ آپ کو حمیرہ اور صدیقہ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ آپ کے والد گرامی کا نام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، یعنی آپ حضرت ابو بکر صدیق جو خلیفہ اول مسلمانوں کے امیر المومنین بنے اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست اور رفیق تھے، آپ ان کی لخت جگر تھیں۔ دادا کا نام ابو قحافہ تھا، جن کا اصل نام عثمان بن عامر تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی والدہ ماجدہ کا نام زینب تھا، جو ام رومان کے نام سے مشہور تھیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نبوت کے 5ویں سال میں آپ کی ولادت ہوئی، یعنی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک جب 45 ایئر تھی، تب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ولادت ہوئی۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ زوجہ محترمہ ہیں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جتنی بھی شادیاں فرمائیں تو تمام زوجہ محترمہ میں سے، تمام ام المومنین میں سے صرف حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی تھیں جو ابھی کنواری تھیں اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے ساتھ نکاح فرمایا۔ اور نکاح کیسے ہوا، یہ تعلق آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کیسے بنا، یہ بھی وحی الہی کے مطابق ہوا، یہ بھی مرضی خدا کے مطابق ہوا۔ ان دونوں مبارک ہستیوں کا آپس میں ملنا اور ساری انسانیت کے لیے رول ماڈل بن کے آنا، یہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی خاص وحی تھی، جسے جبرائیل امین علیہ السلام مختلف صورتوں اور مختلف شکلوں کے ساتھ لے کر آیا کرتے تھے۔ اس بات میں تو کوئی شک نہیں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عمل، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر جملہ، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر خواہش، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام شب و روز وہ وحی الہی کے مطابق ہوا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بھی اسی چیز کو ہی بیان کیا نا، وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ میرا محبوب تو اپنی مرضی سے بولتا ہی نہیں ہے، وہ جو کچھ بھی بولتا ہے وہ میری طرف سے وحی ہوتی ہے، اس کے بعد وہ کوئی حکم صادر فرماتے ہیں، کوئی کام کرتے ہیں۔ معزز ناظرین، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کیسے بنا اور نکاح تک بات اور شادی تک بات اور پھر زندگی کے تمام شب و روز ایک ساتھ گزارنا، یہ کیسے ممکن ہوا، اس کی ابتدا
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی فرماتی ہیں کہ جبرائیل امین علیہ السلام میری صورت کو، میرے چہرے کو ایک ریشمی لباس کے اندر ملبوس کر کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کرتے تھے، خواب کے عالم میں پیش کرتے تھے، ایک خوبصورت سبز کپڑے میں لپیٹ کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں لے کر آئے، اور جبرائیل امین علیہ السلام نے کہا ہذہ زوجتک فی الدنیا والآخرہ، یہ آپ کی دنیا اور آخرت میں زوجہ ہوں گی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی بیان کرتی ہیں کہ روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، اے عائشہ تم 3 راتوں تک مسلسل خواب میں آپ کی صورت کو میرے پاس لایا جاتا تھا، ایک ریشمی لباس کے اندر ملبوس کر کے میرے پاس لایا جاتا تھا، اور کہا جاتا تھا، فرشتہ کہتا تھا، جبرائیل امین علیہ السلام کہتے تھے کہ یہ آپ کی بیوی ہیں۔ ایک رات گزر گئی، یہی کچھ دیکھا، دوسری رات گزر گئی، یہی کچھ دیکھا، تیسری رات آ گئی، تینوں راتوں میں نے یہی دیکھا کہ آپ کی صورت کو ریشمی لباس کے اندر، ریشمی کپڑے کے اندر لپیٹ کر میرے سامنے لایا جاتا، اور یہی کہا جاتا کہ یہ دنیا اور آخرت میں آپ کی زوجہ ہوں گی۔ تو تاجدار کائنات نے فرمایا، اے عائشہ میں یہی جواب دیتا تھا کہ اگر یہ اللہ کی مرضی ہے تو پھر اللہ رب العزت اس کو ضرور پورا کریں گے۔ معزز ناظرین، اللہ رب العزت کی منشا کے مطابق یہ نکاح ہو گیا، شادی ہو گئی، پہلے نکاح ہوا اور نکاح بھی چھوٹی عمر میں ہو گیا۔ بے شمار حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ ہے کہ چھوٹی عمر سے آپ نے اپنی صحبت اور اپنی تربیت میں آقا علیہ السلام نے حضرت عائشہ صدیقہ کو اس لیے رکھا تاکہ ایک ایسی مبارک ذات تمام انسانیت کی خواتین کے لیے رول ماڈل کے طور پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود تیار کر سکیں۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ کے اندر ہجرت سے پہلے ہی آپ کے ساتھ نکاح فرما لیا تھا، اور جب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ پہنچے تو مدینہ پہنچ کر 1 سال کے بعد تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصتی فرما لی، اور جب رخصتی فرمائی تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے 500 درہم حق مہر کے طور پر ادا فرمائے۔ معزز ناظرین، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس محبوب ترین زوجہ محترمہ اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا والی 2 جہاں کی زوجہ ہیں، وجہ تخلیق کائنات کی زوجہ ہیں، محبوب رب العالمین کی زوجہ ہیں۔ اتنی خوبیاں کہ تختیاں ختم ہوئیں اور قلم داں ٹوٹ گئے، پر تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ وہ مبارک ذات کہ جن کا نام لینے سے دلوں کے غم ختم ہو جائیں، زندگی کی پریشانیاں ٹوٹ جائیں، دنیا کی لذتیں انسان بھول جائے، جو لذت اس میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں رکھی ہے، اس مبارک ذات کی کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے رب نے فرمایا، اے میرے محبوب اگر میں نے آپ کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو میں اس کائنات کی کسی چیز کو تخلیق نہ کرتا، میں آسمان نہ بناتا، میں زمین نہ بناتا، ستارے نہ بناتا، میں کائنات کی چیزیں بنانا تو دور، فرمایا میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا اگر اے میرے محبوب میں نے آپ کو بنانا نہ ہوتا۔ دیکھیے اس محبوب ترین ذات کی زوجہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، مگر گھر کے سارے کام کاج تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ خود اپنے ہاتھوں سے فرمایا کرتی۔ آپ کے گھر میں خادمہ ہوتی حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، بطور خادمہ آپ کی خدمت میں رہتی، لیکن اس کے باوجود حضرت عائشہ صدیقہ گھر کے سارے کام خود کیا کرتی تھی۔ میں اپنی ماؤں بہنوں کو یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ گھر کے سارے کام، آٹا بھی گوندنا ہے، صفائی بھی کرنی ہے، آپ نے مہمان نوازی بھی کرنی ہے، خدمت گزاری بھی کرنی ہے، کپڑے استری بھی کرنے ہیں، واش بھی کرنے ہیں، سارے صبح سے لے کر شام تک گھر کے سارے کام کرنے ہیں۔ کام تو کرنے ہی ہیں، مگر آج یہ سنیے کہ جو کام
ساری خواتین صبح سے شام تک کرتی ہیں خواتین، وہ سارے کے سارے کام حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی کیا کرتی تھیں۔ جب وہ کیا کرتی تھیں تو میری مائیں بہنیں اس تصور کے ساتھ یہ سارے کام کیا کریں کہ یہ کام کرنا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سنت ہے۔ سنت ہے، آپ نے کام تو کرنے ہی ہیں، لیکن اگر آپ نے نیت درمیان میں شامل کر لی تو اس نیت کے بدلے میں اللہ رب العزت آپ کے نام اعمال کے اندر نیکیاں لکھتا چلا جائے گا۔ اور یہ ماہ رمضان المبارک ہمیں یہی میسج دینے آیا ہے، انما الاعمال بالنیات، اپنی نیتوں کے زاویے کو درست رکھا جائے۔ وہ یاد کیجئے اس صحابی کا واقعہ کہ جس صحابی نے ایک خوبصورت کمرہ بنایا تھا، ایک خوبصورت گھر بنایا تھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، یا رسول اللہ میں نے کمرہ گھر نیا بنایا ہے، آ کے میرا گھر دیکھ جائیے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی میرے صحابی میں آؤں گا۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، جب کمرے میں قدم رکھا تو سامنے نظر ایک روشندان میں پڑی، ایگزاسٹ والی جگہ پہ پڑی۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے میرے صحابی یہ تم نے جگہ خالی کیوں چھوڑی ہے دیوار میں اوپر کی طرف، جیسے ہم ایگزاسٹ فین کی جگہ چھوڑتے ہیں؟ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کیا یا رسول اللہ یہ میں نے اس لیے یہ جگہ خالی چھوڑی ہے تاکہ باہر کی تازہ ہوا اندر آئے اور اندر کی آلودہ ہوا باہر چلی جائے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابی اگر تو یہ نیت کر لیتا کہ اس سے مسجد سے ہونے والی آذان کی آواز کمرے کے اندر بیٹھے مجھے آواز آ سکے تو ہوا نے تو آنا جانا ہی تھا، ہوا نے تو آنا جانا ہی تھا، ہوا نے رک نہیں جانا تھا، لیکن تجھے تیری نیت کا اجر ملتا رہتا۔ معزز ناظرین، اگر ہماری خواتین دن کے سارے کام کاج کرنے کے دوران یہ نیت کر لیں کہ گھر کے سارے کام کرنا حضرت عائشہ صدیقہ کی سنت ہے، تو گھر کے سارے کام کرنا ان کے لیے باعث اجر ہو جائے گا۔ سنیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ گھر کے کون کون سے کام کیا کرتی تھیں۔ سیرت امہات المومنین میں محمد عبد المعبود فرماتے ہیں، روایت کرتے ہیں کہ تاجدار کائنات، اور ان ساری باتوں کو امام بخاری نے الادب المفرد میں بیان کیا، وہ بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ محترمہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آٹا بھی خود پیسا کرتی تھی چکی چلا کر، اور یہ چکی چلانا تو سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا علیہ السلام کی بھی عظیم سنت ہے۔ آپ آٹا پیسا کرتی تھیں، آٹا گوندا بھی کرتی تھیں، کھانا بھی خود پکایا کرتی تھیں، روٹی بھی خود بنایا کرتی تھیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بستر بھی سیدہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ بچھایا کرتی تھیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وضو کے لیے پانی لے کر آیا کرتی تھیں، خود اپنے ہاتھوں سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو وضو کروایا کرتی تھیں۔ پھر فرمایا جب قربانی کے جانور آ جاتے تو ان کے لیے ان کے گلوں میں ڈالنے کے لیے رسیاں بھی خود آپ بنایا کرتی تھیں۔ یعنی اب دیکھیے آپ کو ہینڈی کرافٹس، گھریلو دستکاریاں، گھر کے کام کاج یہ کرنا بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو آتا تھا۔ معزز، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ محترمہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کو آتا تھا۔ آپ گھریلو سارے کام خود فرمایا کرتی تھیں، اور ان کے لیے پھر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک میں تیل بھی لگایا کرتی تھیں، آپ کے سر میں کنگھی بھی کیا کرتی تھیں، آپ کے جسم مبارک میں عطر بھی لگایا کرتی تھیں، آپ کے کپڑے بھی خود دھویا کرتی تھیں، اور سوتے وقت تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے چارپائی اور سرہانے پر مسواک بھی صاف کر کے اور پینے کے لیے پانی بھی سرہانے پر رکھا کرتی تھیں۔ پھر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں مہمان آ جایا کرتے تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عظیم زوجہ اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا مہمان نوازی بھی کیا کرتی تھی۔ مہمان اللہ کی بہت بڑی
رحمت ہوا کرتا ہے، اور مہمان کی خدمت کے لیے جو کچھ دیا جاتا ہے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ سارا کچھ دینا بندہ مومن کے لیے صدقہ ہوا کرتا ہے۔ جب مہمان گھر میں آ جائے تو خوشی کا سما ہونا چاہیے، اور اللہ کا بھی ایک مہمان ہمارے درمیان آیا ہوا ہے، اور اس اللہ کے مہمان کو ماہ رمضان المبارک کہتے ہیں۔ معزز ناظرین، یہ سارے کے سارے کام کاج آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ فرمایا کرتی تھی، اس لیے ان سارے کاموں کو اپنے اوپر بوجھ تصور نہ کیا جائے، بلکہ ماہ رمضان المبارک کی اس رمضان ٹرانسمیشن کے ذریعے اس میسج کو سمجھا جائے کہ یہ ان کی سنت ہے، اور سنت سمجھ کر کے اپنے نامہ اعمال کو نیکیوں کے ساتھ بھرا جا سکتا ہے۔ معزز ناظرین، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی تمام ازواج میں سے سب سے زیادہ محبت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے تھی۔ یاد رکھیے، زیادہ محبت کا یہ معنی ہرگز نہیں کہ آپ ان کے ساتھ ناانصافی فرماتے تھے، نہیں، آپ نے ہر ایک کو مقام عطا فرمایا، ہر ایک کی عزت کی، ہر ایک کی ضروریات، اور یہاں تک کہ دن تک مقرر کیے ہوئے تھے کہ اتنے دن اس زوجہ کے ہاں رہنا ہے، مہینے کے اتنے دن ادھر رہنا ہے، اتنے دن ادھر رہنا ہے، تو آپ نے باریاں بنا کر ہر ایک کو ٹائم بھی پورا دیتے تھے، ہر ایک کی ضروریات کا خیال بھی رکھتے تھے، ہر ایک کے ساتھ برتاؤ ایمان والا اور اللہ کے احکامات کے مطابق کرتے تھے۔ محبت تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ایسی تھی کہ اگر اکٹھے بیٹھ کر کھانا کھا رہے ہوتے، اور اگر نہیں ہر کھانا ہی جب آپ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرہ مبارک میں ہوتے تو کھانا اکٹھے کھاتے، اور اکٹھا کھانا کھاتے وقت تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مبارکہ اگر ہڈی چوس لیتی، گوشت بنا ہوا ہوتا، اچھا کھانا بنا ہوا ہوتا تو ہڈی چوس لیتی اور رکھ دیتی، اس چوسی ہوئی ہڈی کو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ چبایا کرتے تھے، خود اسی ہڈی کو دوبارہ۔ یہ محبت کی بات ہے، یہ قربت کی بات ہے، یہ اپنائیت کی بات ہے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ جہاں سے پانی پی لیتی گلاس میں، یہ ہے گھر کو جنت کیسے بنانا ہے، یہ انعامات ہیں آپ کی محبت کے۔ اگر آپ کو رول ماڈل بنا لیا جائے، آپ کی زندگی کے کریکٹرسٹکس کو اپنا لیا جائے، تو خدا کی قسم ہماری گھر کی چار دیواری جنت کا سا نمونہ بن جاتی ہے۔ اور اگر ہر گھر جو معاشرے کی بنیادی اکائی ہوتا ہے، اگر وہ گھر جنت بن جائے تو کرتے کرتے پورا معاشرہ جنت کا سما پیش کر سکتا ہے۔ معزز ناظرین، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے کہ میری زوجہ نے، ام المومنین نے پانی اس جگہ سے پیا ہے گلاس میں، برتن میں، تو تاجدار کائنات اسی جگہ سے اپنا منہ لگا کے پانی پی لیا کرتے تھے، تاکہ محبت اور بڑھتی چلی جائے، اپنائیت اور بڑھتی چلی جائے، قربت اور بڑھتی چلی جائے۔ معزز ناظرین، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کس قدر محبت تھی۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ہمسائے تھے صحابی، ایک روز عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کا کھانا بنایا ہے میں نے گھر میں، آپ میرے ساتھ کھانا کھانے کے لیے تشریف لے جائیں۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے میرے صحابی، مجھے ضیافت پر دعوت دینے کے لیے آئے ہو، کیا اس کھانے میں میری عائشہ کے لیے کھانا رکھا ہے؟ میری عائشہ کے لیے کھانا رکھا ہے؟ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ نہیں۔ فرمایا، میں بھی نہیں آؤں گا۔ وہ صحابی چلے گئے، تھوڑی دیر کے بعد پھر آ گئے، دروازہ نوک کیا، عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، آپ کی ضیافت کی ہے، آپ تشریف لائیے، آپ نے ہمارے ہاں کھانا کھانا ہے، میں دعوت دینے آیا ہوں۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا اس کھانے میں میری عائشہ کا کھانا ہے؟ صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ نہیں۔ تاجدار کائنات نے فرمایا، اگر میرے ساتھ میری عائشہ کا کھانا نہیں ہے تو پھر جائیے، میں بھی نہیں آؤں گا۔ معزز ناظرین، صحابی چلا گیا، تھوڑی دیر کے بعد پھر آ گیا، ایک ہی دن میں 3 مرتبہ، تیسری مرتبہ آیا تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی سوال کیا، کیا اس ضیافت میں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا حصہ رکھا ہے؟
صحابی نے عرض کیا جی یا رسول اللہ رکھا ہے۔ تاجدار کائنات نے فرمایا ہاں میں تمہارے کھانے کی دعوت کو قبول کرتا ہوں۔ اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اپنے ساتھ کھانے کی اس دعوت اور ضیافت میں لے کر گئے۔ معزز ناظرین، یہ محبت تھی کہ آپ کے بغیر آپ کسی کی دعوت کو قبول نہ فرماتے، اور ترجیح یہ ہوتی کہ جہاں میں جاؤں میری عائشہ میری ہم سفر ہو اور میرے ساتھ رہے۔ اللہ رب العزت نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو علمی مقام و مرتبہ میں بھی لازوال اور باکمال بنایا تھا۔ آج معاشرے میں بچیوں کو تعلیم دینا، انہیں روشن مستقبل دینا، اس معاملے میں آج کے ترقی یافتہ دور میں بھی تنگ نظری دکھائی جاتی ہے، انتہا پسندی دکھائی جاتی ہے، اور بچیوں کو تعلیم دینا یہ سمجھا جاتا ہے کہ شاید ان پر ہم پیسے برباد کر رہے ہیں۔ معزز ناظرین، ایسا نہیں ہے، یہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ ہیں، چھوٹی عمر سے لے کر اپنی زندگی کے آخری ایام تک۔ اور جب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری دنیا میں موجود رہے تو تاجدار کائنات کے ساتھ ایک ایک لمحہ گزارا۔ ان کو اللہ رب العزت نے علم میں اتنا پختہ کیا تھا، علم میں اعلیٰ مقام دیا تھا۔ آپ کی علم دوستی کا عالم یہ تھا کہ کل صحابہ کو کوئی پرابلم آ جاتا، کوئی علمی مسئلہ پوچھنا ہوتا، تو جب انہیں دنیا میں کہیں سے اس کا جواب نہ ملتا، وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آ جاتے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں اس مسئلے کا جواب دے دیا کرتی تھیں۔ کیوں نہ علمی مقام ایسا ہوتا؟ تاجدار کائنات نے جو فرمایا تھا کہ اگر ازواج مطہرات سمیت اس روئے زمین کی ساری خواتین کا علم اکٹھا کر دیا جائے تو تاجدار کائنات نے فرمایا میری عائشہ کا علم دنیا کی ساری خواتین سے بڑھ کر ہوگا۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الموجم الکبیر، امام طبرانی حدیث پاک کو روایت کرتے ہیں، حدیث نمبر 184 بیان کیا کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امہات المومنین سمیت ساری کائنات کی ازواج کا علم کم ہے اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا علم زیادہ ہے۔ بیان کرتے ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھانجے حضرت عروہ بن زبیر بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں نے قرآن مجید میں، فرائض میں، حلال و حرام میں، فقہ میں، شاعری میں، میڈیکل سائنس میں، طب میں، عربوں کی تاریخ میں اور نسب کے معاملے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بڑا عالم اور علم والا ان موضوعات پر میں نے کسی کو نہ پایا تھا۔ یعنی آپ میڈیکل ڈاکٹر بھی تھیں، آپ ہسٹری دان بھی تھیں، آپ شاعرہ بھی بہت اچھی تھیں، آپ حلال و حرام کو بھی جاننے والی سب سے بہتر تھیں، فرائض کو جاننے والی بھی سب سے بہتر تھیں۔ یہ سارے علوم کا مرکہ اگر ایک شخصیت تھی تو وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا تھیں۔ مستدرک حاکم میں یہ حدیث پاک آئی، حضرت ابو موسیٰ عشری بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ جب کبھی صحابہ کرام کو کوئی مسئلہ پیش ہو جاتا اور انہیں اس مسئلے کا جواب کہیں سے میسر نہ آتا تو وہ دوڑتے ہوئے حضرت عائشہ صدیقہ کی بارگاہ میں چلے جاتے اور جا کر عرض کرتے، یا عائشہ یا ام المومنین، ہمیں اس مسئلے کی سمجھ نہیں آ رہی، آپ رہنمائی فرمائیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ کی علمی پختگی کا عالم یہ تھا، علم دوستی کا عالم یہ تھا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو علمی فیض تھا اس کو اپنی ذات کے اندر اس قدر سرائیت کیا ہوا تھا کہ مشکل سے مشکل سوال بھی اگر آ جاتا تو اس کا جواب آپ عنایت فرما دیا کرتی تھیں۔ ایک مشہور تابعی حضرت مسروق سے کسی نے پوچھ لیا کہ کیا حضرت عائشہ فرائض کا علم جانتی تھیں؟ تو انہوں نے جواب دیا، اس ذات کی قسم جس کی ذات میں جس کے قدرت میں میری جان کا قبضہ ہے، خدا کی قسم میں نے بڑے بڑے صحابہ کو دیکھا کہ جب انہیں فرائض کا علم جاننا ہوتا تو وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سامنے زانو تلمذ طے کرتے۔ حضرت موسیٰ بن طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے فصیح و بلیغ شخصیت
دوسرے کو بات سمجھانا، اچھے انداز میں گفتگو کرنا، اچھے انداز میں اپنے میسج کو ڈیلیور کرنا، اپنے میسج کو ڈیلیور کرنے کی صلاحیت رکھنا۔ حضرت ابو موسیٰ بن طلحہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے زیادہ فصیح و بلیغ کسی شخصیت کو نہ پایا تھا۔ معزز ناظرین، یہ تو آپ کے علمی مقام کا عالم تھا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ جب ماہ رمضان المبارک آ جاتا، جب اشراق کا وقت آ جاتا، جب تہجد کا وقت آ جاتا، جب چاشت کا وقت آ جاتا، جب فکر آخرت کی بات ہوتی، جب اللہ کے عذاب کی بات ہوتی، جب اللہ رب العزت کی جنت کے انعامات کی بات ہوتی، جب عبادات کے اوقات آتے، تو اس وقت آپ کا عالم کیا ہوا کرتا تھا۔ میری مائیں، بہنیں اور نوجوان یہ سنیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اللہ کی عبادت کے ساتھ بے پناہ لگاؤ تھا، بے پناہ محبت تھی۔ فرائض نمازیں تو ادا ہوتی ہی تھیں، مگر کبھی آپ کی تہجد بھی قضا نہ ہوتی تھی، کبھی آپ کی اشراق قضا نہ ہوتی تھی، کبھی آپ کی چاشت قضا نہ ہوتی تھی، کبھی آپ کے اوابین کے نوافل قضا نہ ہوتے تھے۔ کثرت تلاوت قرآن کرنا یہ آپ کا محبوب ترین مشغلہ اور محبوب ترین عادت تھی۔ بیان کرتے ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھتیجے حضرت قاسم بن محمد بن ابو بکر بیان کرتے ہیں کہ میرا یہ معمول ہوا کرتا تھا کہ میں جب صبح ہوتی اپنے گھر سے نکلتا اور میں نے بازار کی طرف جانا ہوتا تو میں جاتے ہوئے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ہر روز سلام کر کے جایا کرتا تھا، سلام کر کے جایا کرتا تھا۔ ایک روز میں نے دیکھا کہ میں سلام کرنے کے لیے عرض کرنے کے لیے گھر میں داخل ہوا تو میں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو مصلی پر کھڑے پایا، مصلی پر کھڑے ہوئے پایا تو میں نے دیکھا کہ آپ قرآن مجید کی تلاوت، آیت تلاوت کر رہی تھیں، اور آیت تھی فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم۔ یہ آیت تلاوت کر رہی تھی، اور اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے نا تو وہ وہاں جا کر آپس میں ایک دوسرے سے باتیں کر رہے ہوں گے کہ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے، اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں گرم لو والے عذاب سے بچا لیا، یعنی دوزخ کے عذاب سے بچا لیا۔ جب وہ یہ آیت پڑھتی تو وہ دعا کیا کرتی تھیں، یہ آیت پڑھتی، نوافل مکمل کرتی، اپنے ہاتھ اللہ کے حضور اٹھا دیتی اور اٹھا کر عرض کرتی اے اللہ مجھ پر بھی احسان فرمانا اور مجھے اس گرم لو کے عذاب سے بچا لینا، بچا لینا۔ آپ یہی دعا کرتی رہتی، پھر نوافل ادا کرتی، یہی آیات پڑھتی، پھر دعا کرتی۔ پھر بیان کرتے ہیں حضرت قاسم بیان کرتے ہیں کہ جب وہ یہ دعا کرتی تو اللہ کے حضور ساروں قطار رونے لگ جاتی کہ باری تعالیٰ مجھ پر یہ احسان کر دینا اور مجھے قیامت کے دن عذاب سے محفوظ رکھنا۔ وہ بار بار یہ آیات پڑھتی، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں کھڑا رہا کہ کب آپ فارغ ہوں اور میں آپ کو سلام کر کے بازار چلا جاؤں۔ کہتے ہیں میں کھڑا رہا یہاں تک کہ میں اکتا گیا، اکتا کر میں چلا گیا۔ میں نے کہا آج حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جلدی یہاں سے فارغ نہیں ہوں گی۔ کہتے ہیں میں چلا گیا، میں اپنا کام کاج کر کے واپس آیا، میں نے واپسی پہ دیکھا کہ میں واپسی پہ گھر جاتے ہوئے اب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو سلام کرتا جاؤں۔ جب میں نے واپسی پر گھر میں قدم رکھا تو میں نے دیکھا کہ حضرت عائشہ صدیقہ ابھی اسی طرح وہی آیات کی تلاوت کر رہی ہیں کہ جنتی جنت میں کہہ رہے ہوں گے کہ اللہ نے ہم پر احسان کر دیا، احسان کر دیا کہ اس نے ہمیں عذاب سے بچا لیا۔ اور وہ آیتیں پڑھتی اللہ کے حضور رو رو کر اسی طرح دعا کر رہی تھی باری تعالیٰ مجھ پر بھی احسان فرما دینا اور مجھے دوزخ کے عذاب سے بچا لینا۔ دیکھیے یہاں سوچنے اور سمجھنے والی بات یہ ہے کہ وہ تو مقرب ہستیاں تھیں اور انہیں معلوم تھا کہ ہم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب ترین ہستیوں میں سے ہیں، ہم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے میں ہیں، ہم نے آپ کے ساتھ ایک ایک لمحہ گزارا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اتنا ڈرتے تھے کہ زاروں قطار رویا کرتے تھے ہم کیا ہیں، ہم تو عام انسان ہیں،
ہم تو کسی کی اولاد نہیں ہیں، ہم تو عام گناہگار لوگ ہیں، ہمارے شب و روز گناہ میں گزرتے ہیں، ہمارے خیالات گناہ میں گزرتے ہیں، بے تربیتی میں گزرتے ہیں، بے راہ روی میں گزرتے ہیں، گمراہی میں گزرتے ہیں، دلالت میں گزرتے ہیں، لالچ میں گزرتے ہیں، طمع میں گزرتے ہیں، حسد میں گزرتے ہیں، کینہ میں گزرتے ہیں، بغض میں گزرتے ہیں، اناد میں گزرتے ہیں، جھوٹ میں گزرتے ہیں، تکبر اور رونت میں گزرتے ہیں، دوسروں کی پرواہ کیے بغیر گزرتے ہیں، دوسروں کے احساسات کو کچلتے ہوئے گزرتے ہیں، دوسروں کو کم تر سمجھنے میں گزرتے ہیں۔ ہم کس غمنڈ میں پھرتے ہیں کہ ہمیں اللہ رب العزت قیامت کے دن کس طرح اپنے ساتھ رکھے گا، کیا معاملہ فرمائے گا، کبھی ہم نے اس طرف توجہ نہیں دی ہے۔ میرے نوجوان بھائیوں، بہنوں، بیٹیوں، بزرگوں، بات صرف سمجھنے اور سنانے اور سننے کا، پڑھنے اور پڑھانے کا فقط ایک مقصد ہے کہ ان ماہ رمضان المبارک کی گھڑیوں میں ہم ان مینارہ نور ہستیوں کو اپنا رول ماڈل بنا لیں۔ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ آپ ابھی تک اسی طرح رو رہی تھیں، تو پھر میں گھر چلا گیا اور پھر کئی دنوں کے بعد میری آپ سے ملاقات ہوئی۔ معزز ناظرین، آپ چاشت کے نوافل بڑی کثرت کے ساتھ اور لمبے لمبے پڑھا کرتی تھیں، اور ان کی رکعت بھی 8 پڑھا کرتی تھیں۔ نماز تہجد کبھی قضا نہ ہوتی تھی، نماز اوابین کبھی قضا نہ ہوتی تھی، اور رمضان المبارک آ جاتا تو آپ کی نماز تراویح کبھی قضا نہ ہوتی تھی۔ آپ کی فکر آخرت کا عالم یہ تھا کہ ایک روز آپ بیٹھے بیٹھے زاروں قطار رونے لگ گئیں۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے عائشہ کیا ہوا ہے، کیا بات ہے، کیا ماجرا ہوا؟ تو آپ نے بیان کیا، یا رسول اللہ مجھے آخرت کی یاد آ رہی ہے، مجھے دوزخ کی یاد آ رہی ہے، اس لیے میری آنکھوں سے آنسو طاری ہو گئے ہیں۔ تو تاجدار پھر ایک اور روایت میں بیان کیا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے ایک دفعہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ اس امت کے لوگوں کو اللہ قبروں کے اندر آزمائش میں ڈالے گا، اللہ قبروں میں عذاب دے گا، میں کمزور خاتون ہوں، دیکھیے زوجہ رسول ہیں، ام المومنین ہیں، جن کی پاکیزگی اور طہارت کی قسم اللہ نے قرآن میں اٹھائی، اللہ نے قرآن میں اٹھائی، جن کو طاہرہ کہا قرآن نے کہا، اور اللہ رب العزت کی زبان نے کہا، وہ کہہ رہی ہیں کہ میں کمزور خاتون ہوں، کمزور خاتون ہوں، اور پتہ نہیں اللہ میرے ساتھ قبر کے اندر کیا کرے گا۔ اللہ رب العزت کے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دی، فرمایا عائشہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اللہ ایمان والوں کو دنیا میں بھی کامیابی عطا فرماتا ہے، آخرت میں بھی کامیابی سے ہمکنار کرتا ہے۔ پھر ایک روز کا بیان آتا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زاروں قطار بیٹھی رو رہی تھیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے عائشہ کیوں رو رہی ہو، کیا ماجرا ہو گیا ہے، کیا بات ہوئی ہے، کیوں رو رہے ہیں آپ؟ تو وہ عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ مجھے دجال کی یاد آ گئی تھی، اس کی تباہ کاریوں کی یاد آ گئی تھی، آخرت کی یاد آ گئی تھی، اس لیے میں زاروں قطار رونے لگ گئی ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اللہ رب العزت نے بے شمار فضائل سے نوازا، بے شمار انعامات سے نوازا، اور سب سے بڑا انعام یہ کہ آپ کو جبرائیل امین علیہ السلام آ کے سلام کہا کرتے تھے، سلام کہا کرتے تھے۔ ایک روز تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ آپ کو جبرائیل سلام کہہ رہے ہیں، سلام کہہ رہے ہیں۔ جواب میں فرمایا، وعلیہ السلام ورحمت اللہ، ان پر بھی سلام ہو اور اللہ کی رحمتیں ہوں، اور ساتھ فرمایا، یا رسول اللہ جو آپ دیکھتے ہیں وہ میں نہیں دیکھ سکتی، یعنی جبرائیل کو آپ تو دیکھ رہے ہیں، مجھے نظر نہیں آ رہے ہیں، مجھے ان کا سلام قبول ہے، ان کی بارگاہ میں میرا سلام بھی عرض کر دیجئے۔ اللہ رب العزت نے حضرت عائشہ صدیقہ کو بے شمار ایسے فضائل عطا کیے جو اللہ رب العزت نے کسی اور خاتون کے حصے میں نہیں رکھے۔ مثلا پہلی فضیلت آپ کو یہ عطا فرمائی کہ آپ کی 11 یا 13 ازواج میں سے کسی زوجہ محترمہ کی صورت دکھا کر نکاح کا معاملہ اللہ رب العزت نے بصورت وحی نہیں فرمایا۔
تنہا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ذات ہے کہ جو آپ کی زوجیت میں آنے سے پہلے کسی اور کی زوجہ نہ رہی تھیں. صرف آپ ہی کو یہ شرف ملا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں ہوتے اور ایک ہی بیڈ کے اوپر ایک ہی جگہ پر تشریف فرما ہوتے تو آپ ان کے پاس ہوتے، تب بھی اللہ رب العزت کی وحی آپ پر نازل ہو جایا کرتی تھی. سب سے زیادہ محبوب ترین ذات ازواج نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ذات ہے. اور حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میرے والد اور والدہ دونوں مہاجر تھے، یہ نسبت بھی کسی اور کو میسر نہ آئی ازواج النبی میں سے. پھر فرمایا اللہ رب العزت نے مجھے یہ شرف عطا کیا ہے کہ میری پاک دامنی کی قسم اللہ رب العزت نے قرآن میں اٹھائی ہے. زندگی کے آخری ایام، آخری پورا ہفتہ، وہ اللہ رب العزت کا نظام ایسا تھا کہ قدرتی طور پر آخری ہفتہ باری حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرہ مبارکہ میں قیام میں تھی. جب آقا علیہ السلام کا آخری ہفتہ آیا تو زندگی کا آخری سارا ہفتہ آقا علیہ السلام نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں گزارا. معزز ناظرین، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب وصال مبارک ہوا تو آپ کی گود میں تاجدار کائنات کا سر انور تھا. آخری مرتبہ جب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک فرمایا آخری لمحے میں، زندگی کے آخری لمحے میں، تو اس کو دانتوں کے ساتھ چبا کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کیا. یوں آخری مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لعاب دہن، لعاب مبارک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بطن مبارک میں پہنچا. تاجدار کائنات کے بارے میں فرماتی ہیں کہ آپ کا سر انور میری گود میں تھا اور آپ کی قبر انور بھی میرے حجرے میں بنی. یہ وہ فضیلتیں ہیں، یہ وہ خصوصیات ہیں جو کسی اور کو میسر نہ آئی تھیں. معزز ناظرین، اختتام کی طرف آتے ہیں. آپ کا وصال مبارک ماہ رمضان المبارک میں 58 ہجری میں 66 ایئر ایج میں ہوا. جب تاجدار کائنات کی زوجہ مکرمہ کا وصال کا وقت قریب آیا تو آپ نے اپنی تعریف اور توصیف سننے سے منع فرما دیا. فرمایا مجھے تعریف اور توصیف نہیں سننی. آپ اللہ کی یاد میں مگن ہو گئیں اور فرمایا مجھے جنت البقیع کے اندر دفن کر دیا جائے اور جنازہ زیادہ دیر تک نہ رکھا جائے، فوری دفن کیا جائے اور رات کے لمحات میں دفن کیا جائے. روایات میں آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی اور آپ کے بھتیجوں اور بھانجوں نے آپ کو قبر انور میں اتار دیا. آپ کی زندگی کو جاننے سے پتہ چلتا ہے آپ نے گھریلو زندگی کے بے شمار مسائل کچھ یوں بھی بیان کیے کہ تاجدار کائنات کو بے پناہ محبت تھی تو میسج دے دیا کہ لوگوں اگر گھر کو جنت بنانا چاہتے ہو تو میاں بیوی کی آپس میں محبت ہونا، آپس میں اپنائیت ہونا، آپس میں قرب ہونا یہ لازمی جزو ہے. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی گود میں سر مبارک رکھ کر قرآن مجید کی تلاوت کر لیا کرتے تھے. گھر کے سارے کاموں میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اور باقی تمام ازواج کے ساتھ تاجدار کائنات خود شریک ہوا کرتے تھے. کپڑے بھی دھلاتے تھے، صفائی کے کام کاج میں بھی شریک ہوتے تھے اور کھانا بنانے کے کاموں میں بھی شریک ہوتے تھے. ہماری سوسائٹی میں کوئی اس طرح آج کام کر دے تو ہم اسے رن مرید کے ٹائٹل میں بند کر دیتے ہیں، اس کو عجیب نظروں سے دیکھتے ہیں کہ دیکھو یہ مرد ہو کہ بیوی کے ساتھ کام کرواتا ہے. نہیں، بیوی کے ساتھ کام کروانا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے. حضرت اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کو بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ صدیقہ سے پوچھا یا ام المومنین آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں کس طرح رہتے تھے؟ وہ فرماتی ہیں کہ گھر کے کام کاج میں
تمام ازواج کے ساتھ کام کرواتے، اور جب نماز کا وقت آ جاتا تو پھر آپ نماز کے لیے تشریف لے جایا کرتے تھے۔ معزز ناظرین، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ازواج کے نک نیم بھی رکھا کرتے تھے، نک نیم رکھا کرتے تھے، پیار سے بلایا کرتے تھے۔ سب سے بڑی مثال نک نیم رکھنے کی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عائش کہہ کر پکارا کرتے تھے، یا عائش، یہ محبت کے ساتھ نک نیم رکھا ہوا تھا، نک نیم کے ساتھ پکارتے تھے۔ اگر آپ کی ازواج بیمار ہو جاتی تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی بیمار پرسی کیا کرتی، ان کی میڈیسن کا اہتمام کرتے تھے، ان کے علاج معالجے کے لیے ان کی کیئر کرتے تھے۔ کیئر کرنا یہ مرد پہ فرض ہے اور عورت کا حق ہے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لاتے تو گھر میں تشریف لا کر سب سے پہلے مسواک فرمایا کرتے تھے، تاکہ گھر والوں کے ساتھ اچھے انوائرمنٹ میں بیٹھا جائے، اچھے انداز گفتگو کے ساتھ بیٹھا جائے، اچھے ماحول اور پیار بھرے لمحات کے ساتھ وقت گزارے جائیں۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مل کر حضرت عائشہ صدیقہ کے ساتھ گیمز بھی دیکھا کرتے تھے۔ حبشی آ گئے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی میں، عید کے روز تیر اندازی کر رہے تھے، گیمز کھیل رہے تھے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کے روز حضرت عائشہ صدیقہ کے ساتھ مل کر خود بھی گیمز کو دیکھا، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی گیمز کو دیکھا۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ ازواج النبی کے ساتھ گیمز کھیلا بھی کرتے تھے، صرف دیکھا نہ کرتے تھے، کھیلا بھی کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ دوڑ لگایا کرتے تھے، دوڑ لگایا کرتے۔ کبھی حضرت عائشہ صدیقہ دوڑ میں آگے نکل جاتی، کبھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے نکل جاتے اور مسکرا کے فرماتے، اے عائشہ، اس دن جو تم میرے دوڑنے پر تم مجھ سے آگے نکل گئی تھی، آج میں نے اس دن کا تم سے بدلہ لے لیا ہے۔ تو یوں محبت فرماتے، یہ گھر کو جنت بنانا ہے، یہ گھر کو جنت بنانا ہے، یہ گھر کو پرامن بنانا ہے، یہ گھر کے ماحول کو جنتی ماحول میں تبدیل کرنا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ بیان کرتی ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی غلام کو نہ ڈانٹا تھا، نہ کبھی کسی اپنی زوجہ میں سے کسی کو ڈانٹا تھا۔ ہمیشہ محبت کا پیکر بن کر، پیار کا پیکر بن کر، اخوت کا پیکر بن کر، روایت کا پیکر بن کر اور امن کا پیکر بن کر گھر کے افراد کے ساتھ، اور اسپیشلی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ وقت گزارا کرتے تھے۔ یہ آپ کی مختصر ذات گرامی اور آپ کی زندگی کے چند ایک گوشے ہیں جو ہمارے لیے باعث انعام ہیں، باعث رحمت ہیں، باعث برکت ہیں، باعث عظمت ہیں، باعث بلندی ہیں، باعث عروج ہیں، باعث کمال ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں ان تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ماہ رمضان المبارک کی گھڑیاں ایسے واقعات کو سن کر اپنی زندگی کو بدلنے کے لیے ایک عظیم تحفہ ہیں۔ اللہ رب العزت ان گھڑیوں کے بدلے میں ہمیں ہدایت، ایمان کی نعمت، تقوی کا نور اور ہدایت کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ معزز ناظرین، آپ سے ملاقات ہوگی کل ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا، اپنے گھر والوں کا، اپنے ارد گرد کے لوگوں کا ڈھیر خیال رکھیے۔ اپنے ہوسٹ محمد انعام مصطفی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔